امریکہ مشرق وسطیٰ میں بدترین کھیل کھیلنے آ گیا، لیکن امریکہ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ عراق نہیں، کیونکہ صدام حسین کے ساتھ عراقی عوام نہیں تھی، لیکن یہاں نقشہ مختلف نہیں بلکہ بہت مختلف ہے۔ مسلم ممالک کے خلاف امریکہ کی دوگلی اور جارحانہ پالیسی کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ تو ایک ابدی حقیقت کی ترجمان ہے۔ طاقت کے نشے میں چور امریکہ اپنے آبا کے نقشے پا پہ چلتے ہوئے صلیبی جنگوں کا آغاز بہت پہلے کر چکا ہے، جس کا نشانہ بالخصوص وہ مسلم ممالک ہیں جو انفرادی طور پر یا کسی کے ساتھ مل کر اس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ وہ یا تو انہیں سیاسی غلاموں کی طرح رکھنا چاہتا ہے یا پھر نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے۔ یہ اس کی پالیسی ہے کہ وہ تین چیزیں کبھی برداشت نہیں کرتا: مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں، مسلم ممالک معاشی اور سیاسی طور پر مستحکم ہوں، کوئی مسلم ملک ایٹمی اور فوجی قوت کے طور پر دنیا میں موجود رہے۔ عراق اور افغانستان کو تباہ کرنے اور وہاں پر اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ پر اپنا تسلط قائم کرنا امریکہ کی مجبوری ہے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران ہے، جس کا خطے میں اپنا ایک جغرافیائی، سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ ہے، اور یہی بات ایران میں حکومت کی تبدیلی یا اس پر حملے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں امریکہ کے مقاصد بڑے واضح ہیں کہ ایران پہ کنٹرول کر کے اور اس کے تیل پر قبضہ کر کے عرب ریاستوں پر معاشی اور سیاسی تسلط قائم کرنا، اسرائیل کی توسیع اور تحفظ، مڈل ایسٹ میں امریکہ اور اسرائیل کی اجارہ داری قائم کرنا۔ اگر ہم غور کریں تو مشرق وسطیٰ میں ایران اور عراق دو ہی ایسے ممالک تھے جو اسرائیل کو چیلنج کر سکتے تھے، جن میں سے عراق کو تباہ کیا جا چکا اور اب ایران کی باری ہے۔ اس حوالے سے 1996 میں کلین بریک اور ری بلڈنگ امریکن ڈیفنس پیپرز میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کے تحفظ کے لیے اب جارحانہ پالیسی اپنانا پڑے گی، اور اس کا پہلا ٹارگٹ عراق اور پھر ایران ہوگا۔ عراق چونکہ ایک آسان ٹارگٹ تھا کیونکہ قوم صدام کے ساتھ نہیں تھی، لہٰذا وہ پہلے شکار بنا، اور منصوبے کے مطابق اب ایران کی باری ہے۔ تاہم اس سے پہلے شام کی حکومت کو بھی تبدیل کرنے کی زبردست کوشش ہوگی۔ منصوبے کے مطابق 2002 میں بش نے اپنے خطاب میں ایران کو بدی کا محور قرار دے کر اپنے عزائم کا اظہار کر کے منصوبے کا آغاز کر دیا تھا، پھر اسرائیل اور ایران کے مابین دھمکیوں کا سلسلہ شروع کروایا تاکہ رائے عامہ کو ہموار کیا جا سکے۔ 2002 اور 2003 میں FBI نے اشارہ دیا کہ ایران کو شکار کرنا ضروری ہو گیا ہے، اور اس کے بعض گروپوں کو دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کر کے الزام لگایا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کا مستحکم ارادہ رکھتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق US سینٹرل کمانڈ نے 2003 میں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی ہدایت کے مطابق ایران کے خلاف ممکنہ حملے یا آپریشن کا جائزہ لیا اور اس کے لوازمات پر تفصیل سے کام کرنا شروع کر دیا۔ گارڈین کے مطابق جولائی 2004 میں امریکی بیس پر جنگی مشقیں ہوئیں، جن کا کوڈ نیم ہاٹسپر رکھا گیا۔ ان مشقوں میں برطانوی افواج نے بھی حصہ لیا، جس کا واضح مطلب ہے کہ برطانیہ بھی اس حملے یا کارروائی میں امریکہ کا اتحادی ہوگا۔ ان مشقوں کے بارے میں منسٹری آف ڈیفنس نے کہا کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کی مشترکہ مشقیں تھیں، جن کا مقصد اپنے آفیسرز کی صلاحیتوں کو آزمانا تھا، جن میں مختلف ملکوں اور حالات کے مطابق اصل نقشے استعمال کیے۔ گارڈین نے مزید کہا کہ عراق پر امریکی حملے کے 1 سال بعد ایران کے خلاف وار گیم میں برطانوی افسران نے شرکت کی تھی، جس کا مقصد ایران پر حملہ کی تیاری تھا۔ جولائی 2005 میں بش نے اسرائیل کو گرین سگنل دیا کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے یا ایران نے گھٹنے نہ ٹیکے تو وہ ایران کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کر دے۔ اس پر جب بش سے سوال کیا گیا کہ اگر ایران نے بھی اسرائیل پر جوابی حملہ کر دیا تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا، اس پر بش نے جواب دیا کہ اسرائیل ہمارا اتحادی ملک ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں ہم پکا ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم اسرائیل کی مدد کریں گے۔ امریکن اسٹریٹجک کمانڈ نے 450 ایرانی مقامات کی نشاندہی کی،
جن کو جنگ کے دوران نشانہ بنایا جانا تھا، جن میں سے کچھ ہارڈ ٹارگٹ بھی تھے، جن کا تعلق ایٹمی ہتھیاروں سے تھا۔ معروف تجزیہ نگار ٹام ڈونلے نے انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں بڑا خطرہ ایٹم بم نہیں بلکہ طاقت کا توازن بگڑنے میں ہے، اور ایران پر امریکی حملے کا سب سے بڑا مقصد ایرانی حکومت کی تبدیلی ہے۔ ایران کے ساتھ حالیہ مذاکرات بھی فراڈ ہیں، کیونکہ ایک اہم امریکی عہدیدار کے مطابق ہمارے پاس ایران کے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم تجاویز اور مطالبے میز پر رکھ چکے ہیں۔ امریکی حکومت ایران کے خلاف مسلح کارروائی کرنا چاہتی ہے، جس کا اولین مقصد ایران کو جنگ میں الجھا کر اپنے عزائم کا حصول ہے۔ گارڈین کے مطابق ایران پر حملے کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی وہ مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2015 سے 2020 ہے۔